السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور قضا یا کفارہ لازم آتا ہے، ان کا طریقہ۔ اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھا پی لے یا بھولے سے شوہر سے ہم بستر ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر پیٹ بھر بھی کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر کئی دفعہ کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں گیا۔ ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو اگر وہ اس قدر طاقتور ہے کہ روزہ سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلانا واجب ہے، اور اگر کوئی ناطاقت ہو کہ روزہ سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلائیں، کھانے دیویں۔ دن کو سو گیا اور ایسا خواب دیکھا جس سے نہانے کی ضرورت ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دن کو سرما لگانا، خوشبو سونگھنا، تیل لگانا درست ہے، اس سے روزہ میں کچھ نقصان نہیں آتا، چاہے جس وقت ہو۔ بلکہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک میں یا ریق یعنی ناک صاف کرنے میں سرما کا رنگ دکھائی دے تو بھی روزہ نہیں گیا، نہ مکروہ ہوا۔ مرد اور عورت کا ساتھ لیٹنا، ہاتھ لگانا، پیار کرنا یہ سب درست ہے، لیکن اگر جوانی کا اتنا جوش ہو کہ ان باتوں سے صحبت کرنے کا ڈر ہو تو ایسا نہ کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا آپ ہی آپ دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر قصداً ایسا کیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ لوبان وغیرہ کوئی دھونی سلگائی پھر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگھا کہ روزہ جاتا رہا، اسی طرح حقہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، البتہ اس دھوئیں کے سوا عطر، کیوڑا، گلاب پھول وغیرہ اور خوشبو سونگھنا جس میں دھواں نہ ہو درست ہے۔ دانتوں میں گوشت کا ٹکڑا اٹکا ہوا تھا یا دلی کا دھرا وغیرہ کوئی اور چیز تھی، اس کو خلال سے نکال کر کھا گیا لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا، آپ ہی آپ حلق میں چلا گیا تو دیکھو اگر چنے سے کم ہے تب تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، البتہ اگر منہ سے باہر نکال لیا تھا پھر اس کے بعد نگل گیا تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ گیا، چاہے وہ چیز چنے کے برابر ہو یا اس سے کم بھی، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنا ہو۔ اگر پان کھا کر خوب کلی گرگرا کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس کا کچھ حرج نہیں، روزہ ہو گیا۔ رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا، دن کو نہایا تب بھی روزہ ہو گیا، بلکہ اگر دن بھر نہ نہائے تب بھی روزہ نہیں جاتا، البتہ اس کا گناہ الگ ہوگا۔ ناک کو اتنی زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، اسی طرح منہ کی رال سڑک کر کے نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ منہ میں پان دبا کر سو گیا اور صبح ہونے کے بعد آنکھ کھلی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے اور کفارہ واجب نہیں ہے۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ آپ ہی آپ میں قے ہو گئی، قے یعنی الٹی ہو گئی تو روزہ نہیں گیا، چاہے تھوڑی سی قے ہو یا زیادہ، البتہ اگر اپنے اختیار سے قے کی اور بھرموں قے ہوئی تو روزہ جاتا رہا یعنی ٹوٹ گیا، اور اگر اس سے تھوڑی ہو تو خود کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوڑی سی الٹی آئی پھر آپ ہی آپ حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر قصداً لوٹا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ کسی نے کنکڑی یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو نہیں کھایا کرتے اور نہ اس کو کوئی بطور دوا کے کھاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں،
اور اگر ایسی چیز کھا لی یا پی لی جس کو لوگ کھایا کرتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ یوں تو نہیں کھاتے لیکن بطور دوا کے ضرورت کے وقت کھاتے ہیں، تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ اگر مرد سے ہم بستر ہوئی تب بھی روزہ ٹوٹ گیا، اس کی قضا بھی رکھے اور کفارہ بھی دے۔ جب مرد کے پیشاب کے مقام کی سپاڑی اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا و کفارہ واجب ہو گئے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ اگر مرد نے پاخانے کی جگہ اپنا عضو کر دیا اور سپاڑی اندر چلی گئی تب بھی عورت اور مرد دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ روزے کے توڑنے سے کفارہ جب ہی لازم آتا ہے جبکہ رمضان شریف میں روزہ توڑ دینا اور رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے جس طرح توڑے، اگرچہ وہ روزہ رمضان شریف کی قضا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر اس روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن حیض آ گیا ہو تو اس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں۔ کسی نے روزے میں ناس لیا، ناس یعنی کسی زہریلی چیز کو سونگھنا یا سگھانا، یا کان میں تیل ڈالنا یا جلاب میں عمل لیا۔ جلاب یعنی پیٹ کی صفائی کے لیے کسی چیز کو کھانا یا پینا اور پینے کی دوا نہیں پی تب بھی روزہ ٹوٹ گیا، لیکن صرف قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں۔ اور اگر کان میں پانی ڈالا تو روزہ نہیں گیا۔ روزہ میں پیشاب کی جگہ کوئی دوا رکھنا یا تیل وغیرہ کوئی چیز ڈالنا درست نہیں۔ اگر کسی نے دوا رکھ لی تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ کسی ضرورت سے دائی نے پیشاب کی جگہ انگلی ڈالی یا خود اس نے اپنی انگلی ڈالی، پھر ساری انگلی یا تھوڑی سی انگلی نکالنے کے بعد پھر کر دی تو روزہ ٹوٹ گیا لیکن کفارہ واجب نہیں، اور اگر نکالنے کے بعد پھر نہیں کی تو روزہ نہیں گیا۔ ہاں اگر پہلے ہی سے پانی وغیرہ کسی چیز میں انگلی بھیگی ہوئی ہو تو اول ہی دفعہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ سے خون نکلتا ہے، اس کو تھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی کا شوہر برا اور بدمزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک پانی درست نہ ہوا تو ناک میں دم کر دے گا، اس وقت نمک چکھ لینا درست ہے اور روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کوئی چیز کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت پڑے اور مجبوری اور لاچاری ہو جائے تو مکروہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں کوئلہ چبا کر دانت مانجنا اور منجن سے دانت مانجنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، چاہے سوکھی مسواک ہو یا تازی، کسی وقت کی توڑی ہوئی ہو۔ اگر نیم کی مسواک ہے اور اس کا کڑوا پن منہ میں معلوم ہوتا ہے تب بھی مکروہ نہیں ہے۔ کوئی عورت غافل سو رہی تھی یا بے ہوش پڑی تھی، اس سے کسی نے صحبت کی تو روزہ ٹوٹ گیا، فقط عورت کو قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں۔ مرد کو کفارہ اور قضا دونوں واجب ہے۔ کسی نے بھولے سے کچھ کھا لیا اور یوں سمجھی کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے پھر قصداً کچھ کھا لیا تو اب روزہ ٹوٹ گیا، فقط قضا واجب ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کو قے ہوتی اور وہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر پھر قصداً کھا لیا اور روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اگر سرما لگایا یا فسد لی، فسد یعنی کسی جگہ سے خون نکالنا، یا تیل ڈالا
پھر سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصداً کھا لیا تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے، سارے دن روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ کسی نے رمضان میں روزہ کی نیت ہی نہیں کی اس لیے کھاتا پیتا رہا، اس پر کفارہ واجب نہیں، کفارہ جب ہے کہ نیت کر کے روزہ توڑ دے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔